بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اشکی ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پورے ملک میں حکومتیں قائم ہو چکی ہیں اور معاملات جو ہیں وہ سموتھلی اب آگے بڑھنا سٹارٹ ہو چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ہیجانی کیفیت پیدا کی جا رہی تھی اس کا بھی میرا خیال ہے کہ مستقل انتظام کر لیا گیا ہے، اور ایک طرف حکومت بن چکی ہے اور دوسری طرف سنی اتحاد کونسل کا بھی جو ہے وہ اپنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ تیا پانچا بکھر چکا ہے، اور فیصلہ ہو چکا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی کہ وہ آزاد جو سنی اتحاد کونسل میں آئے تھے وہ سارے کے سارے پھر آزاد ہیں۔ یہ ایک بڑی خبر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب آج کی اس سٹوریز میں ایک خبر یہ بھی ہے کہ صدر آصف علی زرداری صاحب نے سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی کو تھپڑ جڑ دیا ہے۔ آخر یہ واقعہ کب پیش آیا اور کس طرح ہوا ایوان صدر میں یا ایوان صدر کے باہر، یہ تمام رودات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے، لیکن سب سے پہلے میں نے بات کرنی ہے پنجاب کے معاملے پہ۔ ایک تو یہ جو اپنا نگہبان رمضان پیکج تقسیم کیا جا رہا ہے پنجاب حکومت کی طرف سے، میں نے پہلے دن بھی اس پہ ویڈیو کی تھی جب یہ فیصلہ کیا گیا تھا، تو میں نے اس وقت بھی یہ تجویز دی تھی کہ لوگوں کی جو اپنا عزت نفس ہے اس کا خیال رکھا جانا چاہیے، لیکن میں نے نا ایک تصویر جو میں نے دیکھی، اور یہ ڈیفینیٹلی آپ لوگ بھی ابھی دیکھ رہے ہیں، تو اس تصویر میں یہ پیچھے جو پوسٹر لگے ہوئے ہیں یہ مسلم لیگ نون کے رہنما جناب میاں جوید لطیف صاحب کے ہیں، لیکن یہ شخص جو کہ اس خاتون کو یہ نگہبان رمضان پیکج کا یہ جو اپنا سامان ہے یہ دے رہا ہے، تو میں تو نہیں جانتا یہ کون ہے، لیکن یہ تصویریں جو ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ شاید یہ شیخ پورہ کا واقعہ ہوگا اور جوید لطیف صاحب کا کوئی دفتر ہے، ان کا انتخابی دفتر ہو سکتا ہے یا کوئی اس طرح کا، لیکن وہاں کا واقعہ ہے، اور دیکھیں اس عورت کی تصویر بنائی جا رہی ہے یار، اور اس کا چہرہ بتلا رہا ہے کہ وہ کتنی ناگواری اس پہ گزر رہی ہے۔ آپ نے مدد کرنی ہے تو کیا یہ لازم ہے کہ آپ تصویر بھی بنائیں گے؟ اور آپ مدد کر رہے ہیں پنجاب حکومت کے خزانے سے، اور یہ موصوف جو اپنا جنہوں نے سنتے رسول بھی رکھی ہوئی ہے اور یہ تصویر اتروا کے جو ہے وہ اپنی وہ کیا کہتے ہیں ٹھاٹ باٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، شرم آنی چاہیے اس حرکت پہ۔ اور میڈم چیف منسٹر صاحبہ محترمہ مریم نواز صاحبہ سے یہ اب گزارش ہے کہ ان معاملات کو دیکھا جائے، جہاں آپ پنجاب کے عوام کو ریلیف دینے کے لیے دن رات کوشاں ہیں، خدا کے لیے ان کی عزت نفس کا خیال بھی رکھیں، اس طرح سے عزتوں کو سرے بازار نہ کریں۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے اس قسم کے، جو جب کسی کو تصویر بنوانی پڑتی ہے نا تو تکلیف ہوتی ہے، خدا کے لیے اس معاملے کو دیکھا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حیرت ہے کہ مسلم لیگ نون والوں نے آخر یہ سارا کچھ کیسے کیا جا رہا ہے۔ وہ جو خاتون ہے ٹک ٹاکر مریم اکرام، مطلب یہ جو مسلم لیگ نون کی پرائورٹی لسٹ ہے اس میں مریم اکرام صاحبہ کا نام کیسے ایڈ ہو گیا، کس نے ایڈ کر دیا؟ کیونکہ ایک خاتون جس کی تصاویر بھی منظر عام پہ آ چکی ہیں، اب مجھے نہیں پتا کہ یہ تصاویر ریئل ہے یا نہیں، لیکن ایک آپ نے وہ جو ہے نا اپنا ماحول پیدا کر دیا ہے، ایک آپ نے جو قیاس تھا وہ بنا دیا کہ جی یہ موصوفہ 9 مئی کے واقعات میں بھی ملوث ہیں، اور اس وقت یہ تحریک انصاف کا حصہ تھی، وہ تصویریں ان کی وائرل ہیں۔ اب کیسے اپنا پاکستان کے پنجاب کے عوام کو اور مسلم لیگ نون کے جو ورکرز ہیں ان کو کیسے آپ جو ہے وہ اپنا اس پہ اعتماد میں لیں گے کہ جی کیسے یہ ہو گیا؟ اب یہ جو خاتون ہے مریم اکرام، انہوں نے آئی تھنک ابھی شاید حلف نہیں اٹھایا قومی اسمبلی کا، لیکن ان کا گزٹ نوٹیفیکیشن تو کیا جا چکا، اور گزٹ نوٹیفیکیشن کے بعد اب یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ ایوان میں رہتی ہیں یا کہ ریزائن کرتی ہیں۔ اگر وہ ریزائن نہ کریں تو مسلم لیگ نون کیسے ان کو جو ہے وہ ہٹا سکتی ہے؟ تو لہٰذا یہ غلطی کیسے ہوئی، کس نے کی، کیوں کی، اس معاملے کی مکمل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ جب ایک طرف مسلم لیگ نون یہ بیانیہ بنا رہی ہے کہ جی 9 مئی والوں کو کسی صورت بھی معاف نہیں کیا جائے گا، اور دوسری طرف ایک خاتون جو کہ 9 مئی میں ملوث ہے، مبینہ طور پہ ملوث ہے، اس کو آپ نے MNA بنا دیا ہے، تو پھر اس پہ جو آواز آ رہی ہے نوشین افتخار صاحبہ کی یا کسی اور کی، تو وہ جو آواز ہے وہ جینون ہے،
لہٰذا اس پہ بھی مسلم لیگ نون جو ہے اس کو غور کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر ہے، خبر یہ ہے مسلم لیگ نون کے لوگوں کے لیے کہ بالآخر کوئی 6 سال کے بعد ایک بڑی تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ تبدیلی یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے صاحبزادے حسن نواز اور حسین نواز یہ دونوں وطن واپس آ چکے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے خاندانی ذرائع کے مطابق حسن اور حسین نواز کی فیملیز بھی ان کے ساتھ واپس آئی ہیں، اور ان کی واپسی پر میاں نواز شریف نے خود ایئرپورٹ پہ جا کے ان کا استقبال کیا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ جو ہے وہ اپنے گھر پہنچ چکے ہیں۔ آئی تھنک کہ 14 مارچ کو ان کو جو ہے وہ عدالت میں پیش ہونا ہے، تو 14 مارچ کو یہ عدالت میں پیش ہوں گے، یہ بھی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف نے تیاری بھی کی ہے۔ اب سوال تو یہ پیدا ہوگا کہ جی میاں نواز شریف کدھر جا رہے ہیں؟ تو سر میاں نواز شریف میرا خیال ہے کہ ان کا کام ہو نہیں گیا، کیونکہ میاں نواز شریف نے آ کے مسلم لیگ نون کی حکومتیں قائم کر دی ہیں۔ مرکز میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، بلوچستان میں مسلم لیگ نون کی اتحادی حکومت ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنی جو ذمہ داری تھی وہ پوری کر دی ہے، اور اب شاید وہ آزاد ہیں۔ تو میاں صاحب جا رہے ہیں، میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ میاں صاحب کہاں جا رہے ہیں اور کب جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے بات کریں گے سنی اتحاد کونسل کے ایک وہ کیا کہتے ہیں اپنا خوفناک قسم کے مستقبل کی۔ کوئی مستقبل ہی نہیں یار، خوفناک بھی نہیں ہے، وہ ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ جو آزاد جیتے تھے جو کہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ تھے، اور ان کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ جا کے گراؤنڈ کرنا تھا عمران خان نے۔ عمران خان نے پہلے سوچا کہ ان کو MWM میں ڈال دیتے ہیں، خیر اس پہ بھی جو ہے وہ ایک ریزلمنٹ سامنے آئی، اور تحریک انصاف کے لوگوں نے اس پہ جو ہے اپنا مزاحمت دکھائی۔ انہوں نے کہا جی کیسے ہم ایک فرقہ پرست جماعت میں چلے جائیں۔ پھر اس کے بعد جماعت اسلامی کا بھی چناؤ کیا گیا، لیکن جماعت اسلامی نے ٹھینگا دکھا دیا، وہ نہ جا سکے۔ بعد ازاں عمران خان صاحب نے فیصلہ فرمایا کہ جناب یہ سارے کے سارے آزاد جو ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کا حصہ بنیں گے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل کی اپنی کوئی پارلیمانی اسٹرینتھ ہی نہیں تھی۔ صاحبزادہ حامد رضا جو کہ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں، وہ MNA منتخب ہوئے، لیکن وہ بھی آزاد حیثیت میں منتخب ہوئے۔ انہوں نے بھی اپنی پارٹی کے انتخابی نشان سے الیکشن نہیں لڑا، حالانکہ ان کو چاہیے تھا، ان کی اپنی جماعت ہے، وہ اس جماعت کے سربراہ ہیں، انہیں کیا ضرورت تھی کہ وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑتے، لیکن وہ بھی آزاد حیثیت میں الیکشن انہوں نے لڑا۔ پھر اس کے بعد یہ سارے کے سارے صاحبزادہ حامد رضا سمیت یہ تمام جو آزاد جو کہ PTI کے حمایت یافتہ تھے، یہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے، لیکن ان کا معاملہ ابھی تک جو ہے وہ فائنل نہیں ہوا، کیونکہ ان کی شمولیت کو لے کے ایک بہت اہم معاملہ سپریم کورٹ چلا جا چکا ہے، اور اس حوالے سے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے، جو کہ درخواست گزار کا نام ہے مولوی اقبال حیدر۔ انہوں نے یہ آرٹیکل 184(3) کے تحت آئینی جو پٹیشن ہے وہ دائر کیا ہے، اور اس میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ یہ سنی اتحاد کونسل والے جو ہیں انہوں نے غیر آئینی اور غیر قانونی کام کیا ہے، یہ کسی بھی صورت سنی اتحاد کونسل کا حصہ نہیں بن سکتے جو آزاد اس میں شامل ہوئے ہیں، لہٰذا ان کی شمولیت کو غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام قرار دیا جائے۔ اس درخواست میں یہ بھی موقف اختیار کیا گیا ہے جی قانونی طور پہ اگر کوئی بھی آزاد کسی سیاسی جماعت کا حصہ بنتا ہے تو وہ اس وقت اس سیاسی جماعت کا حصہ بن سکتا ہے جب وہ جماعت پہلے سے پارلیمان میں اپنی موجودگی یا اپنا وجود رکھتی ہو، لیکن سنی اتحاد کونسل تو پارلیمان کا حصہ ہی نہیں تھی، تو لہٰذا یہ جو پوری پریکٹس کی گئی ہے یہ غیر آئینی اور غیر قانونی کارروائی ہے، لہٰذا اس کے خلاف عدالت اپنا حکم جاری کرے اور تمام آزاد ارکان جو کہ سنی اتحاد کونسل کا حصہ بنے ہیں ان کے اس شمولیت کے فیصلے کو غیر آئینی اقدام قرار دیا جائے۔ اب عدالت نے اس پہ ظاہر ہے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا یہ جو پٹیشن ہے یہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، کیونکہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بعد یہ جو 184(3) کی تمام جو درخواستیں ہیں ان کا فیصلہ کمیٹی نے کرنا ہے، 3 رکنی کمیٹی اس پر جو ہے وہ فیصلہ کرے گی، جس میں چیف جسٹس صاحب ہیں اور 2 سینئر ترین جج۔
اب جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد کمیٹی کی جو فارمیشن ہے وہ چینج ہو چکی نا، یعنی کہ چیف صاحب کے بعد جو سینئر ہیں وہ اس کے بعد ہے منصور علی شاہ صاحب، اور منصور علی شاہ صاحب کے بعد جو نام آتا ہے جناب منیب اختر صاحب. تو اب منیب اختر صاحب اس کمیٹی کے ممبر بن چکے ہیں. تو یہ 3 رکنی کمیٹی اس پہ فیصلہ کرے گی کہ آیا اس درخواست کی سماعت ہونی ہے یا نہیں ہونی، یہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، اور کون سا بینچ ہے جو اس کی سماعت کرے گا. تو اس حوالے سے اہم فیصلہ جو ہے وہ امکانی طور پہ رواں ہفتے کے دوران جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب علوی صاحب جب صدر مملکت ہوا کرتے تھے تو صدر علوی صاحب نے، آپ کو یاد ہے نا کہ اپنی تنخواہ بڑھانے کے لیے بھی حکومت کو لکھا تھا. صدر علوی صاحب ہر قسم کی مراد بھی لیتے تھے. صدر علوی صاحب نے اپنے عہدے کا ہر طرح سے استعمال بھی کیا کہ جس سے وہ مالی فائدہ حاصل کر سکتے ہوں. مطلب یہ کہ صدر علوی صاحب کو جو ہے وہ پیسہ چاہیے تھا، حکومتی خزانے سے تنخواہ کے نام پہ، مراد کے نام پہ، ابھی بھی ان کو پنشن کے نام پہ اور اپنی دیگر جو پریولیجز ہیں ان کے نام پہ ان کو ہر قسم کی سہولت چاہیے. مطلب یہ ہے کہ قومی خزانہ ان کو چاہیے. اور یہی صورتحال عمران خان کی تھی. عمران خان بھی تو قومی خزانے سے تنخواہ بھی لیتے رہے، دیگر مراد بھی لیتے رہے، باقی لوگ بھی لیتے رہے. حالانکہ میاں نواز شریف یہ ہسٹری میں شامل ہے کہ میاں نواز شریف نے بطور وزیر اعظم، بطور وزیر اعلیٰ کبھی بھی تنخواہ نہیں لی تھی، اور بلکہ ان کی جو تنخواہ کی رقم تھی وہ ہمیشہ کسی نہ کسی جو اپنا چیریٹی آرگنائزیشن ہے ان کو بھیج دی جاتی تھی، لیکن عمران خان صاحب لیتے تھے. اسی طرح پنجاب میں مریم نواز نے جب وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھالا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ بھی تنخواہ نہیں لیں گی اور کسی قسم کی مراد نہیں لے رہی. اب جناب زرداری صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ بطور صدر کسی قسم کی تنخواہ نہیں لیں گے اور مراد بھی نہیں لیں گے. اور اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب ہم سرٹیفائیڈ صادق اور امین ہیں، ہم لوگ جو ہیں وہ فلاحی ادارے چلانے والے لوگ ہیں، ہم تو لوگوں کی فلاح کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم تو فلاحی ریاست بنانے آئے ہیں، ہم تو ریاست مدینہ جیسی ریاست بنانے آئے ہیں، وہ لوگ قومی خزانے کو باپ کا وہ کیا کہتے ہیں اپنا تجوری، اپنے باپ کی تجوری سمجھ کے جو ہے وہ لوٹتے رہے ہیں، کھابے کھاتے رہے ہیں، سارا کچھ کرتے رہے ہیں. لیکن جن پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جی یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، وہ کوئی کسی قسم کی تنخواہ نہیں لیتے بلکہ اپنی پاکٹ سے خرچ کرتے ہیں. یہ ان لوگوں کے منہ پہ ایک تھپڑ ہے جو کہتے ہیں کہ جی ہم زیادہ جو ہے وہ سچے اور ایماندار ہیں اور فلاں جو ہے وہ ڈاکو ہے یا چور ہیں، وہ نہیں تنخواہ لے رہے اور ان کا گزارا نہیں ہوتا تھا. اور اب جناب میں نے وہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جو کہ مین سٹوری ہے. میاں نواز شریف صاحب نے جو اپنا سامان پیک کیا ہے، جو انہوں نے تیاری پکڑی ہے. دیکھیں جی میاں نواز شریف صاحب، یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ وہ بیمار ہیں اور لندن میں بھی وہ علاج کی غرض سے گئے تھے. جب وہ واپس آئے تب بھی ان کا علاج جو ہے وہ جاری تھا اور ان کو دوبارہ چیک اپ کے لیے لندن جانا پڑے گا. لیکن آج کی جو خبر ہے اس کے مطابق میاں صاحب لندن نہیں جا رہے. سر مطلب قومی یوتھ والے سوچ رہے ہوں گے کہ جنہوں جی میاں بھجن لگا، اور نہیں بھائی میاں نہیں بھج رہا، میاں نے یہیں پہ رہنا ہے اور تم لوگوں کا جو ہے وہ علاج کرنا ہے ساتھ ساتھ، اور علاج مکمل طور پہ کیا جاتا رہے گا. لیکن میاں نواز شریف صاحب نے تیاری پکڑ لی ہے. رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے اور میاں نواز شریف پچھلے کئی سال سے رمضان المبارک کا آخری عشرہ، کم از کم آخری عشرہ، ورنہ تو زیادہ ایام بھی ہو سکتے ہیں لیکن کم از کم آخری عشرہ وہ سعودی عرب میں گزارتے ہیں. تو لہٰذا جناب میاں نواز شریف اپنی فیملی کے ساتھ، ان کے بیٹے بھی آ چکے ہیں، یہ بھی ہوپفلی کے ساتھ جائیں گے اور باقی فیملی کے ممبرز یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جو ہے وہ سعودی عرب میں گزاریں گے. اور اس حوالے سے تیاریاں جو ہیں وہ مکمل کی جا رہی ہیں. باقی لندن شندن میاں صاحب نہیں جا رہے، پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں. اب تک اتنا ہی. اللہ حافظ.